متحدہ مدارس کونسل پاکستان کا مولانا فضل الرحمان کے پاک فوج اور شہداء سے متعلق بیانات سے اظہار لا تعلقی۔ ترجمان ڈاکٹر میر محمد آصف اکبر قادری نے کہا، مولانا فضل الرحمان کا موقف ان کی جماعت کا ذاتی اور سیاسی موقف ہے۔ دینی وفاق مدارس اور متحدہ مدارس کونسل مولانا فضل الرحمان کے بیان کی نمائندگی نہیں کرتے۔ پاک فوج کے شہداء اور غازی ہمارے قومی ہیرو اور قوم کے لیے باعث فخر ہیں۔ شہداء کی قربانیوں کے خلاف کسی بھی قسم کا منفی بیانیہ ناقابل قبول ہے۔ دینی مدارس، مساجد، علماء اور طلباء کا ریاست مخالف سرگرمیوں یا قومی اداروں کے خلاف مہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مدارس، مساجد اور علماء کا نام سیاسی مہمات میں استعمال کرنا حقیقت کے منافی اور ناانصافی ہے۔ پاکستان کے دینی مدارس ہمیشہ نظریاتی، فکری اور جغرافیائی سرحدوں کے تحفظ کے مراکز رہے ہیں۔ تمام دینی وفاق، تعلیمی بورڈز اور مدارس پاک فوج، سلامتی کے اداروں، شہداء اور غازیوں کو قدر و احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ پاک فوج شہداء اور غازیوں کے خلاف کسی بھی مہم یا بیان کی حمایت نہیں کرتے۔ متحدہ مدارس کونسل پاکستان کا مولانا فضل الرحمان کے پاک فوج اور شہداء سے متعلق بیانات سے اظہار لا تعلقی۔ ترجمان ڈاکٹر میر محمد آصف اکبر قادری نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان کا موقف ان کی جماعت کا ذاتی اور سیاسی موقف ہے۔ دینی وفاق مدارس اور متحدہ مدارس کونسل مولانا فضل الرحمان کے بیان کی نمائندگی نہیں کرتے۔ پاک فوج کے شہداء اور غازی ہمارے قومی ہیرو اور قوم کے لیے باعث فخر ہیں۔ شہداء کی قربانیوں کے خلاف کسی بھی قسم کا منفی بیانیہ ناقابل قبول ہے۔ دینی مدارس، مساجد، علماء اور طلباء کا ریاست مخالف سرگرمیوں یا قومی اداروں کے خلاف مہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مدارس، مساجد اور علماء کا نام سیاسی مہمات میں استعمال کرنا حقیقت کے منافی اور ناانصافی ہے۔ پاکستان کے دینی مدارس ہمیشہ نظریاتی، فکری اور جغرافیائی سرحدوں کے تحفظ کے مراکز رہے ہیں۔ اسی پر بات کرنے کے لیے مذہبی اسکالر ڈاکٹر سید ضیاء اللہ بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے قیمتی وقت کا۔ کیا کہیں گے جس وقت اس طرح کا بیان آیا مولانا فضل الرحمان کی جانب سے اور متحدہ مدارس کونسل نے اس سے مکمل لا تعلقی کا اظہار کر دیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پوری قوم کی آواز ہے میرے بھائی، اس وقت پوری قوم مجتمع ہے۔ 26 کروڑ عوام یہ نعرہ بلند کر رہی ہے کہ شہداء افواج پاکستان زندہ باد، اور ہم ان کی فیملیز کے ساتھ محبت کرنا، ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنا، ان کی دلداری دلجوئی کرنا، یہ اپنا دینی، شرعی اور ملکی ملی فریضہ سمجھتے ہیں، اور ہم انشاءاللہ اس فریضے سے کبھی غافل نہ ہوئے، نہ آئندہ کبھی ہوں گے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ مار کے حق بنیاد مخصوص آپریشن کے بعد ہمارے ولولہ انگیز، ہمارے سپہ سالار اعظم CDF حافظ سید آصم منیر صاحب کی قیادت اور ان کی سپہ سالاری کی وجہ سے، اللہ کے فضل و کرم سے، ان شہداء کے مقدس خون کی برکت سے اللہ رب العزت نے آج پاکستان کو کیسے مستحکم کر دی ہے، محافظ الحرمین شریفین ہونے کا اعزاز عطا کر دی ہے، عالمی امن کا ضامن بنا دیا ہے۔ ہمارے قد کاٹ میں جس انداز سے الحمدللہ اضافہ ہو چکا ہے، تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دشمن کی کسی بھی الحمدللہ کسی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ الرحمن۔ آج 26 کروڑ عوام دیکھ لیں، تمام شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے وہ الحمدللہ مجتمع نظر آ رہے ہیں۔ ہر شعبہ زندگی سے یہی آپ کو آواز سنائی دے رہی ہے کہ افواج پاکستان ہمیشہ زندہ باد، پاکستان ہمیشہ پائندہ باد، اور یہ نعرہ انشاءاللہ الرحمن یہ گونجتا رہے گا جب تک انشاءاللہ ہم دشمن کو ہر لحاظ سے انشاءاللہ ہر میدان میں شکست فاشتے دوچار نہیں کر دیتے انشاءاللہ الرحمن۔ پاکستان اپنا کردار عالمی امن کے یقینی بنانے میں اسی طرح انشاءاللہ ادا کرتا رہے گا، اور دشمن کی ہر سازش کو انشاءاللہ پوری قوم انشاءاللہ یکسو ہو کر ناکام کرتی رہے گی، پابند خاک کرتی رہے گی۔ تو ڈاکٹر صاحب کیا لگتا ہے آپ کو کہ جب آپ اتنے بڑے بڑے عہدوں پر فائز رہ چکے ہوں تو اس طرح کے بیانات دینا جائز ہے کہ جس سے جو ہے وہ اس طرح کے معاملات کے اندر بگاڑ پیدا ہو؟ اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اگر مولانا فضل الرحمان یہ اپنے الفاظ واپس لے لیں یا اس پر معذرت کر لیں تو اس سے کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہوگا بلکہ شاید ان کا قد ہی بڑا ہوگا؟ بلا شبہ آپ نے اچھی بات کہی ہے کہ بلا شبہ پاکستان کے ساتھ جو ہماری وابستگی ہے، پاکستان کے ساتھ جو ہماری ایک محبت ہے، یہ دین کی تعلیم ہے، سب سے بڑی تعلیم ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، آپ کا اسوہ حسنہ ہے۔ آپ نے یہ دعائیں مانگی ہیں، اللہ محبب الینا المدینہ کا حبنا مکہ و اشد، کہ یا اللہ ہماری ریاست اب مدینہ منورہ ہے، ہم نے اپنا آبائی علاقہ مکہ معظمہ چھوڑ کے یہاں پہ آئے، ہم یہ ہماری ریاست ہے، ہمارا وطن ہے،
اب اس کی محبت میں شدت اور اضافہ کر دے، اور مکہ معظمہ سے بھی آپ نے تو یہاں فرمایا کہ یا اللہ اس کی محبت کے اندر اور بے پناہ اضافہ کر اور شدت پیدا کر۔ تو یہاں سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اپنے وطن کے محبت کے جتنے تقاضے ہیں ہمیں ان کو ہمیشہ ملحوظ رکھنا چاہیے، ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، اور ہمیشہ ان کے مطابق اپنے الفاظ، اپنے کلمات اور اپنی جو گفتگو ہے اور اپنا بیان اس کے مطابق ہی ہمارا ہونا چاہیے۔ اور اگر اس میں کوئی بحثیت انسان ہم سے کوئی آگا پیچھے لفظ ہو جاتا ہے، اس کو درست کرنا، اس کی اصلاح کرنا، اس کی درستی کرنا، یہ ہمارا ایمانی شرعی دینی فریضہ ہوتا ہے۔ تو یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے وہ ایک ذمہ دار بڑے ہیں، ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اس معاملے میں اپنا جو قد کاٹ ہے اس کے مطابق وہ اپنا کردار ادا کرے۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے گا، آپ سے میں مزید یہ جاننا چاہوں گا کہ جس طرح سے ابھی یہ بیان آیا ہے، اور انہوں نے تو چلیں اپنے الفاظ واپس نہیں لیے، لیکن متحدہ مدارس کونسل پاکستان نے اس سے مکمل لا تعلقی کا اظہار کیا، اور انہوں نے کہا کہ پاک فوج اور شہداء اور ان کے اہل خانہ ان تمام غازیوں کو ہم جو ہے وہ قدر و احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اس میں کوئی شک و شبہ ہی نہیں، یہ صرف کونسل کی بات تھوڑی، یہ پورا پاکستان آپ دیکھ رہے ہیں، آپ جتنے صحافی ہیں، جتنے وکلاء ہیں، جتنے علماء، جتنے تاجر ہیں، جتنے مزدور ہیں، پاکستان کا ہر نوجوان، ہر بزرگ، ہر خاتون آپ دیکھ لیں، وہ سب مجتمع ہے، اور سب کے ساتھ 26 کروڑ عوام وہ افواج پاکستان کی پشتی بن کے کھڑی ہے۔ اور شہداء کے بارے میں میں سمجھتا ہوں جس انداز سے محبت عقیدت کے پھول نچھاور کیے جا رہے ہیں، تو یہ تو پوری قوم کی آواز ہے، اس میں تو کوئی دوسری رائے ہی نہیں، نہ کوئی کسی کے کہنے پہ یہ بات کہہ سکتا ہے، نہ کسی کی یہ کی ترغیب سے، یہ تو ہمارا ایک ایمانی فرض ہے، یہ تو ہماری دینی ذمہ داری ہے۔ آج پوری قوم یکسو کھڑی ہے، آپ یہ پروگرام کیوں کر رہے ہیں؟ اسی لیے کر رہے ہیں کہ یہ آپ اپنی محبت کے اظہار کر رہے ہیں، تو یقیناً شہداء کے بارے میں محبت کی کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ میں نے تو بلکہ ان کی جماعت کے بہت سارے لوگوں کو دیکھا کہ وہ خود بھی اس حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ شہداء کے حوالے سے کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ شہداء کے بارے میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو قرآن پاک کی آیات میں آداب سکھائے گئے، کون اس سے غافل ہے، کون اس کا انکار کرتا ہے؟ تو یقیناً یہ بات تو پوری قوم کی آواز ہے انشاءاللہ، اور ہمارے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اور یہ بات جو ہے میں سمجھتا ہوں آج سب کو ماننا ہوگی، تسلیم کرنا ہوگی کہ انشاءاللہ بعض اوقات شر سے خیر نکلتی ہے، بعض اوقات اندھیرے سے اجالا نکلتا ہے، کہ ایک بات سے یہاں پہ آج پوری قوم کو، پوری دنیا نے دیکھ لیا کہ وہ کیسے اپنے شہداء کے ساتھ وابستہ ہیں، کس طرح اپنی افواج کے ساتھ کھڑے، کس طرح اپنے دفاعی اداروں کے ساتھ وہ محبت کرنے کے لیے اور نچھاور ہونے کے لیے، کندھے سے کندھا ملا کھڑا ہونے کے لیے تیار ہے۔ پوری قوم انشاءاللہ اپنے شہداء کے ساتھ ہے اور متحد ہے۔ ہمیں وقت دینے کا بہت شکریہ۔ ڈاکٹر سید ضیاء اللہ بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔